بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں مغازی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں جو 27 غزوات ہوئے، جن غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، ان کو مغازی کہا جاتا ہے۔ کل کے لیکچر میں غزوہ بدر کو ڈسکس کیا۔ غزوہ بدر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چھپر سا بنایا گیا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایبان بنایا گیا تھا، ان سایبان کی جگہ آج کل تاریخ اسلام کی ایک مشہور مسجد موجود ہے۔ اس مسجد کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس مسجد کو مسجد عریش کہا جاتا ہے۔ مسجد عریش، جس کے معنی سایبان کے ہیں، یعنی یہ وہ مسجد ہے جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سایبان بنایا گیا تھا۔ کل پڑھا تھا کہ 70 کفار ہلاک ہوئے اور 70 کفار کو قیدی بنایا گیا تھا۔ ان کفار کو قیدی بنا کر مدینہ بھجوایا گیا۔ اس سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ مدینہ یا یثرب اس کا پرانا نام ہے، مدینہ میں سب سے پہلے جیت کی خوشخبری، اس وکٹری کی خوشخبری، اس اہم خبر کو پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کرام کو بھیجا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بدر میں وکٹری کی خبر مدینہ کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا۔ کون کون تھے؟ ایک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، اور غزوہ موتا کے تیسرے کمانڈر، آپ نے بھولنا نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 2 کو بھیجا، عبداللہ بن رواحہ۔ ان 2 لوگوں نے مدینہ میں بدر کی خوشخبری پہنچائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ بدر میں وکٹری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے تک بدر کے اسی میدان میں قیام کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سٹے کیا، 3 دن کے لیے سٹے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں 3 دن کا سٹے فرمایا۔ سٹے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ کفار بھاگ نکلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقطے کے پیش نظر، اس خطرے کے پیش نظر کہ کفار پلٹ کر دوبارہ حملہ نہ کریں مدینہ پر، اس نسبت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 3 دن تک قیام فرمایا۔ یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے انٹرویو میں۔ اور اس نسبت سے پوچھا جاتا ہے کہ مال غنیمت کہاں تقسیم ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت یہاں پر تقسیم کیا۔ میدان بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کو تقسیم فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشہور تلوار، تاریخ اسلام کی ایک مشہور تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت میں ملی۔ اس تلوار کا کیا نام تھا؟ اس تلوار کا نام تھا ذوالفقار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف تلواریں ہیں۔ مختلف تلواروں میں سب سے مشہور تلوار جو بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت میں ملی، اس کا نام ذوالفقار ہے، اور یہ ذوالفقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت کے مال میں ملی۔ بعد میں یہ تاریخ اسلام میں بڑی مشہور ہوئی۔ آج تک ہم اپنے بچوں کا نام ذوالفقار رکھتے ہیں اسی نسبت سے۔ پوچھا جاتا ہے غزوہ بدر میں ایک عجیب معجزہ ہوا، وہ معجزہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، جب اس کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو درخت کی ایک شاخ کاٹ کر دی، جو تلوار بن گئی۔ یہ ایک اتھینٹک سوال ہے، ایک ٹیکنیکل سوال ہے جو کیا جاتا ہے، کس صحابی کو وہ تلوار دی گئی؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ درخت کی کاٹ کر دی اور وہ تلوار بن گئی۔ یہ تلوار کافی عرصے تک ان کے پاس رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب صدیق اکبر کے دور میں
جب مرتدین نے جب دین اسلام سے ارتداد لوگوں نے کیا، حضرت صدیق اکبر نے ان کے خلاف اپنے دور خلافت میں لڑائی لڑی جس کا نام جنگ مرتدین ہے۔ جنگ مرتدین، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جنگ مرتدین میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تلوار ٹوٹ گئی۔ کون سی تلوار؟ یہ تلوار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ دے کر اس کی تلوار بن گئی تھی معجزے کے ذریعے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بتانا ہے کہ 70 جو کفار قیدی ہوئے ان کو POWs کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے what is POWs؟ ایس چھوٹا لگتا ہے۔ What do you know about POWs؟ جنرل نالج کا بھی سوال ہے۔ اس کو کہتے ہیں P معنی پریزنر آف وارس، جو جنگوں میں جنگی قیدی پکڑے جاتے ہیں کسی بھی جنگ میں، ان کو POWs کہا جاتا ہے، یعنی پریزنر آف وارس، جنگی قیدی۔ مسلمانوں کے ہاتھ 70 جنگی قیدی لگے۔ ان 70 جنگی قیدیوں میں بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ یہ پوچھا جاتا ہے کفار کے سب سے بڑے سردار کون تھے جو ان POWs میں تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ ابو سفیان تھے۔ کون ابو سفیان؟ یہ ابو سفیان جنہوں نے بعد میں غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، فتح مکہ کے موقع پر کفار کو لیٹ کیا، کفار کو یہ کفار کے سپہ سالار تھے، اور دوسری نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی، اس نسبت سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، اور بعد میں اسلام بھی قبول کیا اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اور دور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہوں نے غزوہ یرمک کی جنگ میں کافی جرات سے لڑتے ہوئے اپنی دونوں آنکھیں گنوا دی، یعنی بعد میں مسلمان ہوئے، یہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ قیدیوں کے حوالے سے، POWs کے حوالے سے نہایت زیادہ اتھینٹک سوال، زیادہ ٹیکنیکل سوال کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ سوال کیا جاتا ہے ان جنگی قیدیوں کے حوالے سے مشورہ ہوا، باہمی مشورہ ہوا۔ مشورے میں مختلف 3 بڑے بڑے تجاویز آئی۔ سب سے بڑی تجویز یہ آئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے، ان کے سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ تجویز کس کی تھی؟ یہ تجویز حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نمبر 1۔ نمبر 2، ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تجویز کس کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ایک تیسری تجویز آئی اکثر صحابہ کرام کی طرف سے، اور ان میں اکثر مہاجر صحابہ کرام شامل تھے، جنہوں نے تجویز دی کہ ان کفار کو جلا دیا جائے۔ ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشقتیں، کتنی اذیتیں دی، ان کو جلا دیا جائے۔ یہ تجویز مختلف صحابہ کرام کی طرف سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تجویز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ تجویز اللہ کو بھی پسند تھی، لیکن چونکہ صدیق اکبر میری یہ تجویز ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں ان کے بیٹے مسلمان ہوں، ان کے نسل میں مسلمان پیدا ہو، یہ مسلمان ہو۔ بعد میں کافی ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، مثلا ابو سفیان کتنے بڑے آدمی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزمبلنس کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزمبل کیا صحابہ کرام کو، اور فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریزمبلنس کی مثال جبرائیل امین جیسی ہے۔ ان کو جبرائیل سے تشبیہ دی، یعنی جبرائیل قوموں کو غرق کرنے والے، اور میکائیل
حضرت صدیق اکبر کو میکائیل علیہ السلام سے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی، ان سے ریزمبل کیا، کس حوالے سے کہ آپ دل کے نہایت نرم ہو، تو اس تجویز پر عمل کیا گیا، یعنی ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، اس حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان سے فدیہ کے لیے کتنی رقم مقرر کی گئی؟ اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے 5000 درہم پیکس پر ہیڈ، 5000 درہم ایک شخص کے لیے رکھے گئے۔ اور یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو کتنا مال غنیمت، یہ بھی مال غنیمت، یعنی فدیہ، کتنا فدیہ ہاتھ آیا؟ تقریباً 2.5 لاکھ درہم، کتنے؟ 2.5 لاکھ درہم مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ آپ نے یہ فگر نہیں بولنا ہے، 2.5 لاکھ درہم اور 5000 درہم پر ہیڈ، اور یہ 70 قیدی تھے، ان میں سے بعض نے دیا بعض نے نہیں دیا۔ مثلا اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد بھی اس میں شامل تھے، وہ کون تھے؟ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں یہ مسلمان ہوئے، یہ بھی جنگی قیدی بن کر آئے، پریزنر آف وار بنے۔ ان کے فدیے کے لیے ان کے پاس کوئی رقم نہیں تھی، گھر میں کوئی نہیں تھا، صرف ایک زوجہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی زینب۔ انہوں نے اپنی طرف سے مکہ سے فدیے میں وہ ہار بھجوایا۔ کون سا ہار؟ جو ان کی والدہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے موقع پر ان کو دیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار ملاحظہ کیا اس فدیے کی چیزوں میں، اس فدیے کے مال میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام الحزن، غم کا سال یاد آیا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ کرام سمجھ گئے، اور انہوں نے یہ ہار واپس کیا۔ وہ ہار واپس مکہ زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں بھجوایا گیا اور ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان کا فدیہ ان کے حوالے، یہ چونکہ کاروباری تھے اور مدینہ کے انصار کے ساتھ ان کے بزنس کے تعلقات تھے تمام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی مدینہ کے انصار نے کہا کہ عباس کا فدیہ ہم دیں گے، عباس کا فدیہ وہ ہم دیں گے، اس کی پیمنٹ ہم کریں گے، یہ ہمارے دوست ہیں، اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں لیکن فدیہ ہم دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ قبول نہیں کیا۔ یعنی بعض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 70 کو 5000 سے ضرب دیا جائے تو فگر زیادہ بنتا ہے، لیکن فگر کیوں کام آیا؟ وجہ یہ تھی کہ ان میں سے بعض کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا۔ البتہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے، نہایت اتھینٹک سوال ہے، یہ 5ویں چھٹی میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اگر آپ بھول نہ گئے ہو اس کو، کہ بعض قیدی اس طرح تھے جن کے پاس کوئی فدیہ موجود نہیں تھا، جن کے پاس فدیے کی رقم موجود نہیں تھی، ان کے لیے پھر مشورہ ہوا۔ مشورہ یہ ہوا کہ یہ قیدی چاہے 10 ہے، 5 ہے، 8 ہے، یہ مدینہ کے 10 لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ 10 لڑکے دیے گئے اور انہوں نے ان کو لکھنا پڑھانا سکھایا، اور یہی ان کی فدیہ قرار پایا، یہ ان کے فدیے کی اماؤنٹ قرار پائی۔ یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جن قیدیوں کے پاس پریزنر آف وار کے پاس رقم نہیں تھی ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو کہا گیا کہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اور آپ آزاد ہو۔ اس نسبت سے پوچھا جاتا ہے کہ جب یہ POWs مدینہ لائے گئے، یہ 70 لوگ، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ ان کے ساتھ سلوک یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگ ایک صحابی کو دیے کہ آپ ان کی نہایت اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں،
اور ان کو اچھا کھانا کھلائیں، اور جو صحابہ کرام کھانا کھاتے ان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے، جو پہنتے ان کو پہناتے اور ان کی مرہم پٹی کرتے، یعنی نہایت بہترین سلوک کیا گیا۔ اور چارٹر آف ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا منشور جو اسلام نے ترتیب دیا، بعد میں دنیا کی دیگر قوموں نے بھی اپنایا، اس میں POWs یعنی پریزنر آف وارز کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اپروو کیا اس موقع، مسلمانوں نے نہایت بہتر سلوک کیا۔ اس بہتر سلوک کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان میں سے اکثر انہوں نے واپس مکہ جا کر اسلام قبول کیا اور واپس مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ پوچھا جاتا ہے کہ جب ان دو صحابہ کرام نے عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ خوشخبری لائے، کہاں؟ جب یہ خوشخبری لائے جنگ کی فتح کی مدینہ میں، تو مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتی بیٹی اس کو دفنایا جا رہا تھا۔ وہ کون سی بیٹی تھی؟ وہ حضرت رقیہ تھی۔ کون تھی؟ رقیہ رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان میں جنگ کے لیے نکل رہے تھے، یہ بیٹی بیمار تھی، اور اسی 17 رمضان المبارک کو اس بیٹی کا انتقال ہوا۔ جب وہ خوشخبری لے کر آئے عصر کے وقت، تو ان کو دفنایا جا رہا تھا۔ یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ 4 خلفائے راشدین جو بعد میں اسلام کے بنے، اس میں سے کس خلیفہ راشد نے غزوہ بدر جو ایک اہم لڑائی ہے، تاریخ اسلام کے بیک بون ہے، اس میں شرکت نہیں کی؟ تو وہ کون تھے؟ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ کیوں شرکت نہیں کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے سے منع فرمایا کہ آپ اپنی زوجہ کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کی تیمارداری کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ ان کو دیکھ بھال کے لیے چھوڑا گیا۔ البتہ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جنہوں نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی، اس غزوے میں نہیں آئے، لیکن ان کو مال غنیمت دی گئی، اس کی ایک مثال پیش کریں۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت عثمان بن عفان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں روکا گیا، لیکن مال غنیمت میں ان کو حصہ دیا گیا۔ کس نسبت سے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا۔ علاوہ ازیں یہ پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد ایک اور غزوہ ہوا، اس غزوے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس غزوے کو غزوہ بنو قینقاع کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت اتھینٹک سوال ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ غزوہ بنو قینقاع، اور بنو قینقاع کون ہے؟ بنو قینقاع یہ ایک یہودی قبیلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ میں 3 مشہور یہودی قبیلے آباد تھے: بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ غزوہ بدر میں جب مسلمان بدر کے لیے نکلے تو انہوں نے اس میثاق مدینہ کی، کنہوں نے؟ بنو قینقاع والوں نے۔ ان بنو قینقاع والوں نے کیا کیا؟ اس میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی۔ اس نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف لشکر کشی کی، اور بنو قینقاع میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آیا۔ اور یہ پوچھا جاتا ہے جب بنو قینقاع مدینے سے جلاوطن ہوئے، مدینہ چھوڑا، مدینہ سے بھاگ گئے، تو انہوں نے کس جگہ کو اپنا سینٹر بنایا، اپنا مسکن بنایا؟ آپ نے بتانا ہے خیبر۔ انہوں نے خیبر کو اپنا مسکن بنایا۔ آج کے لیکچر میں مغازی کے حوالے سے بس اتنا ہی۔ جانے سے پہلے بتاتا چلوں، لیکچر چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو سکیں۔